الذي فطر الناس ونسخ الأعداء والقلوب عنده منفضية والسر عنده علانية. الحمد ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله الجبار وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اهتدى وبآثارهم اقتفى من المسلمين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہے. دنیا کی زندگی کی مثال انسان کی مٹھی میں ریت کی طرح ہے کہ وہ اس کو جتنا کس کے پکڑتا ہے وہ پھسل پھسل کے نکلتی ہے اور بالآخر ہاتھ کھولنے پہ پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ خالی ہو چکا ہے، مٹھی میں کچھ بھی نہیں ہے، ساری ہی نکل چکی ہے. دنیا کی زندگی کی یہی مثال ہے. وہ ایسے ہی پھسل پھسل کے اور کٹ کٹ کے گزر رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے. وقت نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں وقت کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کا انتظار کرے. وقت گزرتا ہے اور وہ ہمیشہ گزرتا رہتا ہے. جن لوگوں نے وقت کو استعمال کیا، قیمتی بنایا، انہوں نے فائدہ پایا، اور جنہوں نے یمر حبان اس کو ویسے ہی اڑا دیا گپ شپ میں، شغل میلے میں، اپنے مزوں میں، اپنی مرضی میں من کا موجی بن کے، تو وقت ان کے ہاتھ سے نکل گیا. رمضان المبارک ایک بہترین موقع ہے اللہ کو منانے کا. رمضان المبارک ایک زبردست موقع ہے اللہ سے اپنے گناہوں کو، اپنے قصوروں کو بخشوانے کا. ایک زبردست موقع ہے اپنی ساری ضرورتیں اللہ سے لینے کا. اللہ رحیم ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اللہ قرآن میں 2 دفعہ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا، لکھ دیا ہے. میں ہر حال میں رحمت کرتا ہوں، صرف کرنے کا پابند نہیں ہوں، کرتا ہوں. تم دیکھو غافل ہو، تمہاری سانسیں پھر بھی چل رہی. وفی انفسکم افلا تبصرون. تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے جسم کے اندر کیا کیا نظام ہے، کتنی کمپلیکیشنز ہیں، کتنی پیچیدگیاں ہیں، کتنی باریکیاں ہیں، کتنے سسٹمز ہیں. آج کل کی ماڈرن سائنس بھی عاجز آ چکی ہے. یا اللہ
یہ کیسے بنا ہے انسان جس کی آنکھیں دیکھتی ہیں، دماغ فیصلے کرتا ہے، پاؤں اٹھتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیتیں، یہ کیا میکینزم ہے، یہ کیسے کام کر رہا؟ بنانا تو دور کی بات۔ اللہ فرماتے ہیں نا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن کو تم اللہ کے مقابلے میں معبود بنا کے کھڑا کرتے ہو، یہ سارے مل جائیں نا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، ان قبروں کے، ان پیروں کے، ان بتوں کے سامنے جو نذرانے پڑے ہوئے ہیں، ان سے مکھی کوئی چیز لے کے چلی جائے، لا يستنقذوه منه، وہ مکھی سے واپس لینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ وہ اللہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے تم معافی لے سکتے ہو، مغفرت لے سکتے ہو، اپنی ساری ضرورتیں لے سکتے ہو اس رمضان میں، لیکن رمضان بھی جیسے زندگی گزرتی ہے یہ اس سے بھی زیادہ سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ کٹ رہا ہے، گزر رہا ہے۔ دیکھو ابھی تو روزے شروع ہوئے تھے ٹھنڈے ٹھنڈے سردی میں، پتہ ہی نہیں چلا 17 رمضان آ گئے، 17 رمضان آ گئے، اور یہ گزر جائیں گے، عید کا دن ہوگا، فارغ ہو جائیں گے، آگے بڑی عید قربانی کے لیے تیاری شروع ہو جائے گی۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہلاک ہو جائے، آپ کے سامنے جبریل نے کھڑے ہو کے بد دعا کی، تباہ و برباد ہو جائے، مر جائے، ہلاک ہو جائے وہ جس کو زندگی میں رمضان ملا اور اس نے اپنے رب کو راضی نہ کیا۔ آپ نے فرمایا آمین۔ جو سارا مضمون ہے نا وہ اسی پہ ہے، ساری بات اور دعوت اسی پہ ہے کہ رمضان گزر رہا ہے اور یہ گزرے گا، یہ رکے گا نہیں۔ جس نے اس کو قیمتی بنایا، راتوں کو اٹھ کے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو تڑپتے تڑپتے رات گزاری، ہائے اللہ میری زندگی کے گناہ، ہائے اللہ میری نافرمانیاں، ہائے اللہ میرے قصور، میری فروغ گزاشتیں، میری حماقتیں اور بے وقوفیاں، بدتمیزیاں اور بد تہذیبیاں، اللہ کے حقوق کو پامال کرنا، اللہ کے بندوں کو حقوق کو پامال کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، بربریت کرنا، لوگوں کے حق کھانا، ہائے اللہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ میں نے تو آپ کو منانے کے لیے کچھ کیا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ دعوت فکر ہے، یہ ایک تعزیانہ ہے، جیسے زندگی گزر رہی، رمضان گزر رہا، وقت گزر رہا، مہلت واپس لی جا رہی ہے، موقع واپس لیا جا رہا ہے۔ الکیس من دانا نفسا وعمل لما بعد الموت، میرے نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے آپ کو بچایا۔ کیسے بچایا؟ عمل لما بعد الموت، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کیا، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل۔ اور یہ اتنا بڑا آسمان نہیں ہے کہ پہلے لوگ کر گئے گزر گئے۔ میرے نبی نے تذکرہ فرمایا، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کی، 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی۔ صحابہ حیران، 1000 مہینے 84-85 سال بنتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی کوئی نہیں، 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں، نماز شروع ہوتی ہے، اور 50 سال کے بعد دوائیاں شروع ہو جاتی ہیں،
وہ 60 سال تو بس رخصتی ہو جاتی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں 70 72 75 تک پہنچتے ہیں۔ پچھلی نسل کے لوگ تو گئے 70 72 75 80 تک۔ یہ جو ہماری ہے یہ تو 40 42 کے بعد ہی دوائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ڈائلسس شروع ہو جاتے ہیں، پھر رخصتی کا سامان پہلا ہی ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ پریشان، یا رسول اللہ پہلے لوگ تو بڑا عمل کر کے گئے، 1000 مہینے تک مسلسل عبادت، تو ہم تو ان کا ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی کوئی نہیں ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو اللہ نے سورہ قدر نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر تمہیں ایک رات دے رہا ہوں۔ یہ ایک رات قیمتی بناؤ، وہ 1000 مہینے تھکتے رہے، 1000 مہینے مشقت کرتے رہے، تم ایک رات کو قیمتی بناؤ، میں تمہیں ایک رات میں 1000 مہینوں سے بڑھ کے دینے والا ہوں۔ یہ اس امت کا امتیاز ہے۔ اور جب وہ رات آئی، یاد رکھو یہ جو آپس کا جھگڑا ہے نا، فتنہ فساد ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی کرنا، شور شرابہ کرنا، دعا سلام چھوڑ جانا۔ میرے نبی نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ اخوانا۔ آپ نے فرمایا بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے ضد نہ کرو، سینے میں بیر نہ رکھو، حسد نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، پیٹھ نہ پھیرو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور فساد و ذات البین، یہ آپس کے جھگڑے، یہ بھائی بھائی کے جھگڑے، یہ پڑوسی پڑوسی کے جھگڑے، یہ لڑائیاں، میرے نبی نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ جڑ سے کاٹ کے رکھ دینے والی۔ پھر آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ بالوں کو کاٹتی ہیں، یہ انسان کے دین کو کاٹ کے رکھ دیتی ہیں۔ الفساد ذات البین، یہ جو آپس کا جھگڑا ہے یہ تمہارے دین کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تو میرے نبی کو علی التعجین لیلۃ القدر دکھا دی گئی۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوں، مسجد میں تشریف فرمائیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اپنے اپنے معتکف میں، اپنے اپنے چبوترے میں، آپ کو دکھا دی گئی۔ جب دکھائی گئی تو آپ نے رخ انور کو باہر نکالا، چہرے مبارک باہر نکالا، تاکہ صحابہ کو خوشخبری سنائیں کہ آج لیلۃ القدر ہے، ساری رات جاگنا، خوب عبادت کرنا، صبح خوب مناجات کرنا، گڑ گڑا کے میرے اللہ سے مانگنا، ہائے میرے اللہ کے خزانے لٹ رہے۔ غافل پڑے نہ سوتے رہنا، ہماری ان کو میں کہتے ہیں نا سوتے دیاں دے کٹے تے سوتی دیاں جڑے جاگ دے ہوندیاں کٹیاں، کم خلق کی ویخ ناس تے کٹایا ہوتا ملا رہی۔ میں خدی چاکرہ پیدا کی کی چاکرہ ویخی خلق پا پراتی ہم لاسی بیخ ہم آگے کر بیا میخ نہیں گوڑی۔ تو آپ نے جیسے ہی کپڑا اٹھایا ہے تو باہر دیکھا 2 صحابہ میں جھگڑا ہو رہا۔ میں تمہیں جھگڑے کی نحوست بتا رہا ہوں، لڑائی فتنے فساد ناراضگی کی نحوست بتا رہا ہوں۔ آپ نے کپڑا اٹھایا یہ بتانے کے لیے کہ آج لیلۃ القدر ہے، 2 صحابہ میں جھگڑا ہو رہا۔ جھگڑا صحابہ میں ہو رہا ہے، ہمارے جیسا جھگڑا نہیں تیری ماں تیری بہن، نہیں نہیں نہیں، ایسا جھگڑا صحابہ میں سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو تکرار کسی بات پہ ہو رہی تو اللہ کے نبی کو لیلۃ القدر بھلا دی گئی۔ نحوست جھگڑے کی، لڑائی کی، گالم گلوچ کی، بکواس کی اللہ کے نبی کو بھلا دی گئی۔ صبح آپ نے فرمایا مجھے لیلۃ القدر دکھا دی گئی تھی، مجھے دکھا دی گئی تھی، میں تمہیں بتانے آیا تھا، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے مجھے بھلا دی گئی، 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے مجھے بھلا دی گئی۔
اب اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، چونکہ لیلۃ القدر نایاب رات ہے، اس امت کا امتیاز ہے، ہم جیسے کمزوروں کے لیے اللہ کا تحفہ ہے، امید کی ایک کرن ہے کہ جو دنیا میں ضروریات پوری کرنے کے چکر میں خدا کو بھول گئے، جن کو کبھی اللہ کو یاد کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رزاق کا کچھ خیال نہیں، اور روزی دینے والے کو پکڑو، روزی کے خزانے تو اس کے پاس ہیں۔ تو اللہ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی، لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ایک عمل دیا جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم ساری زندگی رمضان مبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اخیر عشرے میں اپنے گھر والوں سے جدا ہو کے مسجد میں تشریف لاتے تھے، اور مسجد میں بھی چبوترے کے اندر رہتے تھے۔ اعتکاف کے لیے جو معتکف بنایا جاتا ہے، جو چادریں لٹکا کے پارٹیشن کی جاتی ہے، اسی کے اندر آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔ فرض نماز کے لیے تشریف لاتے، درس کے لیے، واعظ نصیحت کے لیے تشریف لاتے۔ ہاں، معتکف مسجد سے نکل کے نہ جنازے میں جا سکتا ہے، نہ کسی کی خبرگیری کے لیے جا سکتا ہے، نہ مارکیٹ کے کسی کام کے لیے جا سکتے۔ ہاں، بشری تقاضے کے لیے وضو، استنجا اور طہارت اور باتھ روم کے لیے نکل سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے معتکف مسجد سے نہیں نکل سکتا۔ اب وہاں تشریف ایک سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا، ایک سال اعتکاف نہیں کیا، اگلے سال پیغمبر نے 20 دن اعتکاف فرمایا، 20 دن۔ اور اعتکاف کا مقصد ہوتا ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ ایک تو یہ بات یاد رکھو، جو لوگ عشاء کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، تراویح پورے آداب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تراویح بھی تماشا ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر شور شرابہ، ادھر شور شرابہ، دھما چوکڑی، پریشان کیا جا رہا ہے، خود تو عبادت کی نہیں کی، باقی لوگوں کی عبادت بھی خراب کی۔ جو لوگ عشاء کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور فجر کی نماز باجماعت امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، ساری رات سو کے گزارتے ہیں، وہ بھی لیلۃ القدر کو پانے والے ہیں۔ لیلۃ القدر ان سے بھی فوت نہیں ہوئی۔ ہاں، اللہ لیلۃ القدر کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں، آشکارا کر دیتے ہیں، اور اس کا تحمل ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کا اظہار کبھی کبھی سادہ لوگوں پر بھی ہو جاتے ہیں، سیدھے سادے ان پڑھ جٹ لوگ ہیں، اللہ ان کو دکھا دیتے ہیں۔ میرے خیال میں سن 97 کی بات ہے یا 96 کی بات ہے، میں نے بفا میں قرآن شریف سنا ہے، تو سحری کے وقت ایک بابا جی آئے نماز کے لیے، سیدھے سادے بابا جی، مال وال رکھا ہوئے، جانور رکھے ہوئے، ڈرے ہوئے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میں رات کو اٹھا تھا 1:30-2 بجے، باہر نکلا تو سارے علاقے کے درخت کٹے ہوئے زمین پہ پڑے، سارے علاقے کے پورا علاقہ درخت زمین، ڈر گیا میں، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ سارے درخت کس نے کاٹ دی؟ زمین پہ پڑے۔ کہ میں ڈر گیا، میں گھر چلا گیا۔ اب جب اٹھا ہوں دوبارہ باہر آیا ہوں نماز کے لیے تو درخت کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ، درخت کھڑے۔ یہ کیا ہوا مولائی سے؟ وہ دسی چل شو تو ہونے بٹی دسی پزمک پراتے نہیں۔ میں خدای بندہ اللہ تعالی لیلۃ القدر و خدا مبارک شد، آپ کو مبارک ہو، خداوند تعالی نے آپ پہ لیلۃ القدر کا اظہار فرمایا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ معتکف دنیا سے کٹ کے 20 رمضان مبارک کی مغرب سے پہلے اپنے معتکف میں مسجد میں آ جاتا ہے، اور آ کے یہاں اللہ کا ہو جاتا ہے۔ جس مسجد میں مقرر امام اور مؤذن ہے، اس مسجد میں ایک آدمی کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور اگر ایک آدمی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا ہے تو پورا محلہ گناہگار ہے۔ 10 دن کا جو سنت اعتکاف ہے، اس کے لیے ایک آدمی کا کم سے کم ایک آدمی کا ہونا ضروری ہے، اور اگر ایک بھی نہیں ہے تو سب گناہگار ہیں۔
اور ایک ہو جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر ایک سے زیادہ ہو جائے تو نور علی نور، پھر تو خداوند تعالیٰ کے انعام و اکرام میں بہت اضافہ ہے، بہت برکات ہے۔ رمضان مبارک کی ہر رات، ہر دن، ہر سحر اور ہر گھڑی باعث برکت ہے اور غنیمت اور موقع ہے۔ انسان اس میں جس قدر رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے اور صدقہ خیرات کی خوب کثرت کرو۔ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سخاوت کا کیا کہنا، رمضان میں 2 چند ہو جاتی اور جب لیلۃ القدر ہوتی تو پھر آپ کی سخاوت کا ریح المرسلہ، جیسے چلتی ہوئی ہوا ہوتی ہے، آپ کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی کہ کوئی ایک آدمی بھی پیغمبر کی سخاوت سے محروم نہیں رہتا تھا۔ مال خرچ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، غرباء فقراء کا خیال رکھنا، پھر اسلامی تواریخ کے حوالے سے اپنی اسٹڈی کو تھوڑا وسیع کرنا۔ کل 16 رمضان مبارک گزرا ہے، یہ فتح مکہ کا دن ہے۔ 16 رمضان مبارک فتح مکہ ہے۔ ویلنٹائن ڈے سب کو یاد ہے، اپریل فول سب کو یاد ہے، یوم یکجہتی کشمیر سب کو یاد ہے، عید میلاد النبی پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے سب کو پتہ ہے۔ وہ جو پتہ ہونے کے دن ہے، جس دن اللہ نے اسلام کو طاقت دی، اسلام کو غلبہ دیا، اسلام کو شان و شوکت دی، دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجایا، 16 رمضان مبارک یوم فتح مکہ، پتہ ہی کسی کو نہیں، گزر گیا، نہ کسی نے منایا، نہ کسی نے بتایا، نہ کسی نے پوچھا، نہ کسی نے سنا۔ اور آج 17 رمضان مبارک اسلامی تاریخ کے 2 بڑے واقعات پیش آئے، 2 بڑے۔ ایک تو اسلام کا پہلا معرکہ، جس میں اسلام کی شان و شوکت اور اسلام کی دھاک اللہ نے کفر کے دل میں بٹھائی، غزوہ بدر کبریٰ 17 رمضان مبارک کو پیش آیا۔ 12 کو پیغمبر مدینہ شریف سے نکلے اور آپ 16 کو آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے بدر کے میدان میں، اور 17 کی صبح کو یہ مقابلہ ہوا۔ تاریخ کی بات چھوڑو، ابھی کی بات سنو۔ جو لوگ بدر کی آبادی میں رہتے، بدر کے دائیں بائیں گاؤں آباد ہیں، ان سے جا کے پوچھو، جو لوگ حاجی صاحبان یا مقیمین ہیں سعودیہ کے، جب یہ 17 رمضان مبارک آتا ہے نا تو اس رات میں آج بھی لوگوں کو گھوڑوں کی آوازیں اور مجاہدین کی آوازیں ان میدانوں میں سنائی دیتی ہیں۔ بڑے لوگ ہیں۔ اللہ نے اصحاب بدر کو فرمایا، حدیث میں پیغمبر نے فرمایا، اللہ نے کہا ہے آج کے بعد جو مرضی یہ کرو، بخشائے ہو، تمہارے لیے بدر کی حاضری کافی ہے۔ دوسرا بڑا واقعہ سن 57 یا 58 ہجری علی اختلاف الروایات، امام زرقانی نے موہب الدنیا میں فرمایا کہ 57 ہجری میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہوئی، سن 57 ہجری میں، اور 17 رمضان مبارک تاریخ تھی۔ اماں عائشہ کا جنازہ عشاء کے بعد اٹھا ہے، وطر پڑھا کے ابو ہریرہ نے اماں عائشہ کا جنازہ پڑھا ہے عشاء کے بعد، خاتون کا جنازہ ہے نا۔ اور پتہ ہے مورخین نے اور محدثین نے حدیث بالکل محفوظ کیے، اماں عائشہ کو بقیہ میں دفن کیا گیا، 5 لوگ آپ کے جنازے کے دفن میں شریک تھے، 2 آپ کے بھانجے تھے، 3 آپ کے بھتیجے تھے، عبداللہ اور عروہ اسما کے بیٹے، اور عبداللہ عبد الرحمن ابن ابی بکر کا بیٹا، اور 2 بیٹے محمد ابن ابی بکر کے، 3 آپ کے بھتیجے تھے اور 2 آپ کے بھانجے۔ یہ کیوں محفوظ کیے؟ ہم جو ہر جنازے میں اعلان کرتے ہیں خاتون کا جنازہ ہے، محرم رشتہ دار قبر پہ جائیں، محرم رشتہ دار جنازے کو ہاتھ لگائیں، محرم رشتہ دار قبر میں اتاریں، یہ اماں عائشہ سے وہی تعلیم آ رہی ہے، یہ وہی تعلیم آ رہی ہے۔ خاتون چھوٹی عمر کی ہو یا بڑی عمر کی ہو، اس کی میت کو صرف محرم رشتہ دار دیکھ سکتے ہیں، محرم رشتہ دار اٹھا سکتے ہیں، محرم رشتہ دار قبر میں اتاریں گے۔ وہ تو پوری امت کی ماں ہے، اس کا نکاح تو اللہ نے امت کے مردوں پہ حرام کیا، لیکن شریعت کا حکم وہاں بھی لازم ہے۔ دوسری روایت اسماعیل بن ابی کثیر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 58 ہجری کے اندر اماں عائشہ کا انتقال ہوا۔ اسی اختلاف کی وجہ سے اماں عائشہ کی عمر میں اختلاف ہے،
بعض کہتے 66 سال اور بعض کہتے 67 سال ہماری اماں جان کی عمر تھی، جو کائنات کی ماں ہے اور اس امت کی ماں ہے، ام المومنین ہے اور پیغمبر کی محبوبہ ہے، اور وہ ہے کہ جس کی برات خدا نے قرآن میں آسمان سے اتاری ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے نکاح کے لیے انتخاب اللہ نے خود کیا، جبریل کو تصویر دے کے بھیجا، یہ آپ کی بیوی ہے اور یہ آپ کے نکاح میں آنے والی ہے۔ دیکھو اتنے بڑے بڑے واقعات درپیش ہوئے ان دنوں میں، اور مسلمان ان سے بے خبر ہے، جو ہمارے ایمان اور اعتقاد کا حصہ ہے۔ باقی چیزوں کا ہمیں پتہ ہے، یہ میڈیا نہیں بتاتا ہے، یہ آپ کو مسجد مدرسہ بتائے گا، یہ آپ کو دینی حلقے بتائیں گے، یہ آپ کو کتاب و سنت پڑھانے والے بتائیں گے۔ اپنے بچوں کو ان چیزوں کی تعلیم دیں، کم از کم یہ ایونٹس تو ہماری زندگی میں ویسے بھی ہیں، رمضان تو ویسے بھی بڑے اہتمام کے ساتھ گزرتا ہے، تو جیسے رمضان کے واقعات آئیں، 16 رمضان فتح مکہ، 17 رمضان وفات ام عائشہ اور یوم بدر، بڑے دن ہیں، ان کی تواریخ کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم بچوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اکثر کہتا بھی ہوں، بتاتا بھی ہوں، نماز کے اندر بچے پیچھے آتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کچھ نہیں آنے، شرارت کریں گے، بچے کا کام ہے شرارت کرنا، لیکن سیکھیں گے، اپنے بڑوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز جب سمجھدار ہوں گے تو ان کی فطرت اور جبلت میں نماز ہوگی، عبادت ہوگی، دین شاعر ہوں گے۔ اللہ رب العزت دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے، سنتیں پڑھنے والا۔